ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کو تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اے مومنو، شرم و حیا دین اسلام کی عظیم ترین خصلتوں اور اللہ کے نیک بندوں کی اعلیٰ و ارفع صفات میں سے ایک ہے، جو کہ انسان کو فضیلت والے کاموں کو اپنانے اور گھٹیا کاموں کو ترک کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور شرم و حیا ہی سے دل و جان کی حیات جاودانی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کے تقوی و ورع میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس قدر تقوی و ورع کمزور ہوتا ہے اسی قدر انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور شرم و حیا اعلیٰ اخلاق اور مکمل بہترین حالات کی اصل اور جڑ ہے، اور شرم و حیا کے پیکر انسان کی طرف خیر و بلائی یوں تیزی سے بڑھتی ہے جیسے کسی بلند مقام سے پانی کا بہاؤ نشیبی زمین کی طرف آتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا خیر و بلائی کی ہی داعی ہے، اور مزید فرمایا شرم و حیا میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ اور شرم و حیا نہایت عقل مند اور تہذیب یافتہ شخص کی نشانی ہے، اور انسان کے لیے شرم و حیا وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت درخت کے لیے اس کی چھال کی ہوتی ہے، اور جب اسے اتار دیا جائے وہ خراب ہو جاتی ہے اور درخت کو بھی خراب کر دیتی ہے، پھر اسے اکھاڑ پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور دل میں ایمان کے وجود کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شعبہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کسی امتیازی اخلاق کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی اخلاق حیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ فطرتی عادت ہے جو اس دین میں مشروع ہوتی ہے اور امت کو اسے اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس پر دین کے احکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور شرم و حیا کے دائرے سے نکلنے والا انسان بد زبان بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور ایمان والا شخص جنت میں ہوگا، بد کلامی والا شخص جو ہے وہ اکھڑ پانا والا شخص وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کو دیکھنے، بلند و برتر ذات کے سامنے کوتاہیوں کو تسلیم کرنے، اور اللہ رب العزت کے اپنے مخلوقات سے مطلع ہونے کو ذہن نشین رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں میں شرم و حیا کو اجاگر نہیں کر سکتی۔ مرد و خواتین کی خوبصورتی صرف اور صرف حیا میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ اور جس شخص سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس گھٹیا کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور کس کبیرہ گناہ کو انجام دے رہا ہے، اور کس گناہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے، پھر ایسا شخص قابل نفرت اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہی ہے جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کرے، اور جب کسی انسان سے حیا ہی ختم ہو جائے تو گوشت پوست کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، اور اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے اور ملامت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر پیدا کرنے والی ذات یا اس کی مخلوقات سے شرم و حیا نہ ہوتی تو کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ ہوتی، کسی وعدے اور امانت کی پاسداری نہ ہوتی، ضرورتیں پوری نہ ہوتی، انسان اچھائی کو تلاش کر کے اسے اختیار نہ کرتا اور برائی کو بھانپ کر اس سے اعراض نہ کرتا، اپنی شرمگاہ کو نہ ڈھانپتا اور نہ کسی بے حیائی کے کام سے کنارہ کشی کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے شرم و حیا کیا کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک شخص سے ڈرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کو دیکھنے، بلند و برتر ذات کے سامنے کوتاہیوں کو تسلیم کرنے، اور اس اللہ کی اپنی مخلوقات سے مطلع ہونے کو
ذہن نشین رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں میں شرم و حیا کو اجاگر نہیں کر سکتی۔ جو اللہ حساب لینے والا، نگہبان، بلند و بالا آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور ہم سب کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بھی استغفار کیجئے، یقیناً وہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام قسم کی پاکیزہ و بابرکت بہت زیادہ تعریفات اسی اللہ کے لیے ہیں جیسے وہ اللہ پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں مخلوق میں سے سب سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ کرام اور تمام اور اللہ کے ہر محبوب بندے پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے مومنو، شرم و حیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کے جاہو جلال و کمال کے شایان شان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بس رب ذوالجلال کی حیا کا ادراک نہ ہمارا فہم و شعور کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری عقلیں اس کی کیفیت کو بیان کر سکتی ہیں۔ بس اس کی حیا جود و کرم، احسان و بلائی اور جلال و کمال والی حیا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی حیادار اور سخی ہے۔ اگر بندہ اس کے دربار میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اسے خالی لٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے سائے میں بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ایسے بزرگ کو عذاب دینے میں شرماتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ شرم کرتا ہے، اور جو اللہ سے شرم کرتا ہے اللہ بھی اس سے شرم کرتا ہے۔ اور اللہ سے شرم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات اقدس کی تعظیم کی جائے، اس کی محبت کو سب پر مقدم کیا جائے اور اس کی ناراضگی کے اسباب سے دور رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے کما حقہ حیا کرو۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا، حیا ایسے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے حیا یہ ہے، سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، پیٹ اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اور موت اور اس کے بعد جسم کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرو، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر دے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا اللہ عز و جل سے کما حقہ شرم و حیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین کواری دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اس کا اثر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس کرتے۔ اور عظیم شرم و حیا یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کی فحش و بدگاری کو دیکھ کر بھی شرم محسوس کرے۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئی تو آپ نے ان سے اس بات پر بیعت کر لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی اور نہ ہی زنا کرے گی۔ تو انہوں نے مارے شرم کے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چیز کو پسند کیا۔ اور حیا کی ایک پسندیدہ قسم بہت شدگان سے بھی حیا کرنا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرتی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مکرم رضی اللہ عنہ مدفون تھے، تو میں اپنے کپڑے اتار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں اور والد ہیں۔ پھر جب ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہوئے میں اچھی طرح کپڑا لپیٹ کر داخل ہوا کرتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ حیا نہیں کہ انسان کو موت کے بعد بھی زندہ لوگوں سے شرم و حیا کی فکر دامنگیر رہے، جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا آپ کی عیادت اور زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدا کی قسم مجھے اس بات سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کل میرے جسم کو چارپائی پہ رکھا جائے گا اور مرد مجھے کندھا دیں گے، اور اس وقت میت کی چارپائی اس پاٹ لکڑی سے عبارت تھی جس پر میت کو رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، لیکن جسم کے خد و خال نمایاں رہتے تھے۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، کیا ہم آپ کے لیے وہ چیز نہ بنا دیں جو حبشہ میں ہم نے دیکھا تھا؟ پھر انہوں نے آپ کے لیے صندوق کے مشابہ ایک ایسا تابوت تیار کیا جو چاروں طرف سے ڈھکا ہوا تھا، پھر کھجور کی تر ٹہنی منگوائی اور اس کو ٹیڑھا کر کے تابوت پر رکھا، اور پھر اس کے اوپر ایک اور وسیع بڑا کپڑا ڈال دیا، چنانچہ اس سے جسم کے اوصاف ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے جس طرح تم نے میری پردہ پوشی کی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جن کی چارپائی کو اس طریقے سے ڈھانپا گیا۔ تو اللہ رب العزت تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا
حکم دے رہا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین پہ سے راضی ہو جا، بالخصوص چاروں خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جمیعا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا فرما، اور اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اللہ خیر کا منبع بنا دے، اور اللہ انہیں خیر کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری مصیبت دور فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پہ رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا، اور دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطن میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، ہدایت کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، تو بے شک وہاب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما، اور اللہ آخرت کے عذاب سے بچا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی کی اور سرکشی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔